ایک بڑی کمال کی حدیث ہے اور وہ جمعے کے خطبے میں ہم ہر جمعے کو سنتے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ ہم جمعے کا خطبہ سنتے ہیں اس کو سمجھتے تو ہے نہیں. اگر اس کو بھی سمجھ لیں کہ کیا امام صاحب ہر جمعے کو بیان کرتے ہیں تو اس میں بھی بڑے پیارے میسج ہے. ایک ایسی حدیث ہے, یقین کریں. وہ حدیث کیا ہے میں پہلے پڑھوں گا تو آپ کو یاد آ جائے گا. البر لا یبلا والذنب لا ينسى والدیان لا يموت اعمل ما شئت کما تدین تدان. آپ یقین کریں یہ ایک حدیث زندگی کے لیے کافی ہے. اتنا کمال کا اس میں میسج ہے. البر لا یبلا. پہلے تو بتائیں یہ سنا ہے کہیں یہ حدیث یاد آ رہی ہے؟ ہاں یار یہ جمعے کے خطبے میں کانوں سے ٹکراتی تو ہے, ٹھیک ہے نا. البر لا یبلا, نیکی پرانی نہیں ہوتی. والذنب لا ينسى, گناہ بھلایا نہیں جاتا. والدیان لا يموت, جس نے فیصلہ کرنا ہے اس کو موت نہیں آنی, ٹھیک ہے. اللہ کریم کو تو موت نہیں آنی, ہم اور آپ مریں گے. حی قیوم ہے, اس کو تو موت نہیں آنی, وہ باقی رہنے والا ہے. پھر آگے فرمایا اعمل ما شئت کما تدین تدان, کر لے جو کر رہا ہے. اعمل ما شئت, جو دل چاہتا ہے کر لے. کما تدین تدان, جیسی کرے گا ویسی بھرے گا. اب بتائیں یہ ایک حدیث اگر اس کو سمجھ جائے نا, ہم بعض اوقات نیکی کر کے ہم بھول جاتے ہیں. نیکیاں کرنے میں سستی نہ کیا کریں, اور یاد رکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. نیکی پرانی نہیں ہوتی اور نیکی کا ضرور صلہ ملتا ہے, یاد رکھیے. ہاں نیکی کا ثواب, یعنی یہ بھی آج انشاءاللہ ہم سمجھیں گے کہ ثواب صرف وہ اجر نہیں ہے جو آخرت میں ملے گا. دنیا میں جو نعمتیں ملتی ہیں نا اچھا کرنے کی وجہ سے, یہ بھی ثواب ہے. ابھی آگے آپ سمجھیں گے. انگریزی کا ایک بڑا مشہور مقولہ ہے, واٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ. جو آپ کرتے ہیں اس کا بدلہ آپ کو ملتا ہے. آپ کسی کے ساتھ بھلائی کریں, اچھا کریں, لوگوں کے ساتھ بہتر کریں, آپ کو کہیں نہ کہیں اس کا صلہ ملتا ہے. اپنے بچوں میں ملتا ہے, آپ کی صحت میں ملتا ہے, آپ کے کاروبار میں ملتا ہے, آپ کے گھر میں ملتا ہے. اور آپ کسی کے ساتھ زیادتی کریں, وہ بے شک کچھ نہیں کر رہا آپ کے ساتھ, آپ زیادتی کر رہے بدلہ ہی نہیں لے پا رہا, نہیں کہیں اور ملے گا آپ کو. واٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ, وہ آئے گا گھوم کر. نیکی بھی گھوم کر آپ کے پاس آئے گی, برائی بھی گھوم کر آپ کے پاس آئے گی. تو البر لا یبلا, نیکی پرانی نہیں ہوتی. والذنب لا ينسى, گناہ بلایا نہیں جاتا. ہم بھول گئے ہیں, ہم عجیب لوگ ہیں کہ ہمیں ہماری 20-20 سال پرانی نیکیاں یاد ہیں. ہاں لوگوں کے ساتھ بیٹھیں, وہ حضرت 2015 میں حج کیا تھا, تو 2020 میں عمرہ کیا تھا, تو وہ 2000 میں ہمارے علاقے میں ایک مسجد بنی تھی تو اس میں چندہ دیا تھا, سب یاد ہے. کل جھوٹ بولا تھا وہ یاد ہے, 2015 چھوڑ دیں, کل کا جھوٹ یاد ہے. پرسوں بدنگاہی کی وہ یاد ہے, موبائل اٹھایا تھا کچھ غلط دیکھا تھا, وہ ہر گناہ بھولتے جا رہے ہیں اور نیکیاں یاد رکھی ہیں. مگر آپ بھول جائیں گناہ, میں بھول جاؤں. حدیث کیا ہے؟ والذنب لا ينسى, گناہ بھلایا نہیں جاتا. وہاں لکھا ہوا ہے, جواب دینا پڑے گا. کاش یہ بات سمجھ آ جائے. اور اگلی بات جو کی نا, اعمل ما شئت کما, کر لے جو کرنا ہے, تدین و تدان, جیسی کرے گا ویسی بھرے گا. دیکھیں نیکی لائف تو ہم سب کی گزر جانی ہے نا. اچھے آدمی کی بھی گزر جائے گی, برے کی بھی گزر جائے گی, شرابی کی بھی گزر جائے گی, نمازی کی بھی گزر جائے گی, ظالم کی بھی گزر جائے گی, اور لوگوں کی مدد کرنے والے کی بھی گزر جائے گی. لائف سب کی گزر جائے گی. مگر جب قبر میں جائیں گے تو ہوگا کیا؟ کما تدین و تدان, جیسی کی ہوگی نا, جیسی فصل بوئی ہوگی ویسی فصل کاٹے گا. رمضان کے روزے نہ رکھے وہ بدبخت. اللہ کرے کہ ہم درود پاک کی قدر سمجھنے والے بن جائیں. محبت کے ساتھ باآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مرحبا سر مرحبا, پھر آمد رمضان ہے, کھل اٹھے مرجھائے دل, تازہ ہوا ایمان ہے. یا خدا ہم عاصیوں پر یہ بڑا احسان ہے, زندگی میں پھر عطا ہم کو کیا رمضان ہے. ابر رحمت چھا گیا ہے اور سماہ نور نور, فضل رب سے مغفرت کا ہو گیا سامان ہے. ہر گھڑی رحمت بھری ہے, ہر طرف ہیں برکتیں, ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کی کان ہے. یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا, مدتوں سے دل میں یہ عطار کے ارمان ہے. سبحان اللہ. اے میرے پیارے سال بھائی, یہ وہ مہینہ آنے والا ہے جس میں نیکیوں کا اجر بڑھا دیا جا رہا ہے, جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. ہمارا سب سے بڑا جو دشمن ہے شیطان. ہمیں کون بہکاتا ہے, گناہوں کی طرف کون کھینچنے کی کوشش کرتا ہے؟ وہ شیطان ہے. مگر شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے, یعنی جس سے مقابلہ ہے نا اس کو تو قید کر دیا. اب ہمیں موقع دیا گیا کہ خوب نیکیاں کر لو. اور سبحان اللہ, اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ مہینہ کون سا ہے کہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا. اس آیت کے جز سے پتہ چلتا ہے یہ ماہ قرآن ہے, نزول قرآن کا مہینہ. ایک اور جگہ قرآن مجید فرقان حمید فرمایا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو, تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے جیسے کہ پچھلی قوموں پر فرض کیے گئے. پچھلی قوموں پر بھی روزے فرض تھے, ان کا الگ الگ دن تھے, الگ الگ انداز تھا. مگر جو وجہ جو ریزن قرآن نے بیان کیا نا کہ اس لیے فرض کیے گئے لعلکم تتقون, تاکہ تم تقوی اختیار کرو, تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو. تو روزے آ رہے ہیں ہمیں متقی بنانے کے لیے, ہمیں پرہیزگار بنانے کے لیے. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے ان روزوں کو کیسے گزارنا ہے, اس کا استقبال کیسے کرنا ہے, اس روزوں کو جس کو کہتے ہیں اس کا ٹائم کیسے اسپینڈ کرنا ہے. بات اس وقت یہ ہے کہ کچھ لوگ روزے رکھ کر بھی گناہ کر رہے ہوتے ہیں, روزے رکھ کر بھی اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں. ایک بات یاد رکھیے, روایتوں میں آتا ہے کہ جو بندہ بھوکا پیاسا رہے, روزہ رکھے اور پوری گناہ سے باز نہ آئے, تو اللہ کو ایسے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے. روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے.
आंखें हराम दिख रही है और बंदा रोजा रखा हुआ है, कान हराम सुन रहा है और बंदा रोजा रखा हुआ है, जबान हराम बोल रही है और हम रोजे से, कौन सा रोजा है? यकीनन खाने पीने से रुकना है मगर गुनाहों से भी रुकना है। अच्छा देखिए, रमजान में गुनाहों की शिद्दत, उसकी सजा की जो शिद्दत है वो क्यों बढ़ जाती है? यानी मेरे और आपकी आसानी के लिए शैतान बंद कर दिया गया, नेकियां करना आसान कर दिया गया है, सवाब का अजर बढ़ा दिया गया, मगर ये कैसा बंदा है कि फिर गुनाह से बाज नहीं आ रहा? आप सोच रहे हैं कि आपकी मेरी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, हमारे लिए नेकियां आसान करने के लिए हमारे दुश्मन को बंद कर दिया गया, मतलब फिर भी बंदा गुनाह करता है। अच्छा, एक बड़ा दिलचस्प सवाल भी लोगों के ध्यान में आता है कि जनाब अगर शैतान बंद है तो बंदा फिर गुनाह क्यों करता है? ठीक है ना, आप कह रहे हैं शैतान बंद हो जाता है तो लोग रमजान भी झूठ बोलते हैं, रमजान भी मार अल्लाह फिल्म ड्रामे देख रहे होते हैं, बदकारी बेहयाई बहुत सारे बुरे काम चल रहे होते हैं, तो ये क्यों? तो उलमा ने बड़ी प्यारी मिसाल दी है। कभी साइकिल चलाई होगी आपने, फिर मैं साइकिल चलाते रहे और कुछ देर के बाद साइकिल के आप पैडल मारना छोड़ दें, अगर साइकिल फिर भी काफी देर तक खुद चलती है तो पैडल आपने पीछे काफी मार दिए थे, तो बताया तो 11 महीने शैतान ने आपको पैडल मारे ना, ठीक है, 11 महीने चलते रहे शैतान के साथ। अब शैतान तो बंद हो गया, बाकी काम उन्होंने खुद कर रहे हैं, और शैतान बंद बंदा फ्री, उसको पैडल मारे साइकिल चल रहा है, ब्रेक तो लगाओ भाई। हाँ, ब्रेक लगा लोगे तो फिर नहीं चलनी, क्योंकि पैडल मारने वाला कोई नहीं है। अगर मसला ये कि हम ब्रेक मारने के लिए तैयार नहीं होते ना, हमारी जो आदत है उसको कंटिन्यू कर लेते हैं। मां अल्लाह, जिसकी झूठ बोलने की आदत, बदनिगाही की आदत, मोबाइल पर उल्टी सीधी चीजें देखने की आदत, लड़ाई झगड़े की आदत, गाली गलौज की आदत, हराम कमाने की आदत, वो रमजान में इसलिए बंद नहीं होती कि उसने ब्रेक नहीं लगाता। वो मुझे और आपको अभी से ब्रेक लगा लेना है, 3-4 दिन तो शैतान से लड़ लो यार, फिर तो वैसे ही रमजान आ जाएगा, बंद हो जाएगा। अभी से प्रैक्टिस करनी होगी। ऐसा नहीं होगा कि जब ऐलान होगा कि मुबारक को माह रमजान का चांद नजर आ गया तो हमारी सारी बुरी आदतों के स्विच ऑफ हो जाएंगे, झूठ का स्विच ऑफ, बदनिगाही का ऑफ, लड़ाई झगड़े का ऑफ। नहीं, वो आपको ऑफ खुद करने पड़ेंगे, और अभी से करें, उसको प्लान करें कि मुझे रमजान में कोई गुनाह नहीं करना। रमजान में क्यों खिले आ रहा है? इस महीने में एक बार क्या हुआ कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम मिंबर अक़दस पर तशरीफ ले गए, तो आपने आमीन इरशाद फरमाया। अभी हदीस में उसका एक जुज़ सुना देता हूं, आमीन इरशाद फरमाया। साहबा ने कहा हुज़ूर आपने आमीन फरमाया? जिब्रील अमीन आए थे, उन्होंने दुआ की कि जो रमजान को पाए और अपनी मगफिरत न करवा सके वो हलाको बर्बाद हो जाए। फिर ये बात फरमाते मैंने इस दुआ पर आमीन कहा है। मुझे बताएं दुआ करने वाला कौन? फरिश्तों का सरदार है, रूहुल अमीन। आमीन कहने वाला कौन? नबियों के सरदार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुझे बताएं कोई शक व शुबा बाकी बचता है इस दुआ के कबूल होने में? 100% मकबूल है ना। दुआ हो रही है किसके लिए? जो रमजान को पाकर अपनी मगफिरत ना करवा सके। तो अब बताइए कितना कॉन्शियसली रमजान गुजारना चाहिए, कितना फिक्र के साथ रमजान गुजारना चाहिए कि यार कुछ भी हो जाए, मैंने रमजान में अल्लाह को राजी करना है, मैंने मगफिरत लेनी है, मैंने इसको जाया नहीं होने देना है। तो इसके लिए प्रिपरेशन करें ना, इसके लिए तैयारी करें, अपने ज़हन को फ्रेश करें, सोचिए मैंने रमजान कैसे गुजारना है। आ जाएगा तो देख लेंगे, नहीं। आपके घर पे कोई मेहमान आने वाला हो, ऐसे करते हैं क्या? आ जाएगा तो देख लेंगे, नहीं यार उसको खिलाना क्या है, बिठाना कहाँ है, इंतजाम क्या होगा। फिर जितना अहम मेहमान उतनी जबरदस्त तैयारी करते हैं। घर भी से जाते हैं, बाज़ अपने घर को साफ करते हैं, यार बहुत अहम मेहमान, ऐसा मेहमान जिसका बरसों से इंतजार था, मेरा सबसे बिलवड सबसे प्यारा आ रहा है, तो आप और तैयारी करते हैं, उसके इस्तकबाल की तैयारी करते हैं, उस दिन अच्छे लिबास पहनते हैं। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि माह रमजान की आमद से पहले हम घर में सफाई सुथराई करें, घर में खुशबू लगाएं, अपने लिए अच्छे लिबास, साफ सुथरे लिबास तैयार करें, मेंटली प्रिपेयर करें अपने और अपने बच्चों को भी। हमारे बच्चों को भी बाज़ होगा नॉर्मल ले रहे थे, अच्छा रमजान आ गया ठीक है, नहीं, अल्लाह करे कि हमारे घर में, हमारी फैमिली में, हमारे खानदान में, बल्कि हमारे मुल्क में, सारी दुनिया में एक शोर हो, एक खुशी का समा, मुबारक रमजान आने वाला है, बी प्रिपेयर योरसेल्फ। सहाबा किराम प्रिपरेशन करते थे। आपको पता है लोग अपने कारोबार समेटना शुरू कर देते थे, क्या रमजान में ज्यादा काम नहीं करना, पैसे देने तो दे दिए, लेने तो ले लिए। यहाँ तक जो काम होते थे, जो जजेस होते थे, जिनको माफ करना होता तो माफ कर देते थे, जिनको सजा देनी होती थी, चाहते थे कि रमजान से पहले पहले चीजें कंपाइल हो जाएं और फिर हमारा फोकस जो है रमजान में इबादत कर रहे। यहाँ तो ऐसा है नहीं, कुछ लोगों को तो परवाह नहीं, बल्कि उल्टा हो रहा है। कुछ लोग हो सकता है कि रमजान में ज्यादा पैसे कैसे कमाने उसकी तैयारी में लगे होंगे, कुछ ये भी प्रिपरेशन चल रही होगी, ये भी स्टॉक ले लो, ये भी खरीद लो, इसके रेट बढ़ जाएंगे, इसको जनाब इसमें बहुत कमाएंगे, फिर आखिरी अशरे में अलग कमाएंगे। रमजान कारोबार के लिए नहीं, रमजान खाने पीने के लिए नहीं, रमजान तो मगफिरत करवाने आ रहा है। आपको पता है पिछले रमजान में कई लोग हमारे साथ थे, वो आज हमारे साथ नहीं है। हमें क्या मालूम, पहले तो अल्लाह से भी दुआ करते हैं कि अल्लाह खैर से आफियत से रमजान से मिला दे। बड़ी प्यारी दुआ है ना, अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमजान बिस्सिहति व आफिया, अल्लाह हमें रमजान से सेहत और आफियत के साथ मिला दे। पहली दुआ तो हमारी ये है, और फिर दूसरी दुआ ये है कि अल्लाह ये रमजान हमें हमारी मगफिरत का सामान बन जाए। क्या पता ये आखिरी रमजान हो हमारा, तो हमें इसकी कदर करनी है, ज़हनी तौर पे तैयार हो। बल्कि मैं तो मशवरा देता हूं फिजिकली भी तैयार होना शुरू हो जाए, ज्यादा मेहनत के काम थोड़ा कम कर दें, थकावट वाले काम कम कर दें, ज्यादा ट्रैवलिंग कम कर दें। क्योंकि अगर आपकी तबीयत खराब हो गई है, अगर जिसको फिक्र है ना कि मैंने पूरे रोजे रखने हैं, पूरी तरावियां पढ़नी है, तो वो अपने आप को जरा सिक्योर करेगा। आपको पता है जिसकी शादी होती है क्या कहते हैं, भाई जरा ख्याल रखना, शादी वाले दिन बीमार मर जाना, शादी से 4-5-6 दिन पहले 8 दिन पहले उसको रेस्ट करवाते हैं, उसको ज्यादा ट्रैवल नहीं करवाते। ठीक है, अच्छी बात है, एक बड़ा इवेंट है। तो जिस तरह अपने घर के किसी बड़े इवेंट की आप प्रिपरेशन करते हैं, यू शुड थिंक अबाउट रमजान। ये अल्लाह की तरफ से तोहफा आ रहा है, ये वो महीना है जो मेरी मगफिरत मुझे बख्शवाने आ रहा है। मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला करीम क्या फरमाते हैं, मजमून है आपकी कॉल का, इस उम्मत को अगर अल्लाह को अजाब देना होता ना, अल्लाह की रजा ये होती कि इस उम्मत को पनिशमेंट मिले, तो अल्लाह इन्हें रमजान और कुरान अता ना फरमाता। ये दो चीजें ऐसी देती है ना, जिसको पकड़ लो ना, सुभान अल्लाह, फिर बेड़ा पार है। हाँ, रमजान और कुरान दोनों कब्र में शफाअत करते हैं। ऐसे रमजान कहता है या अल्लाह मैंने इस बंदे को जो है वो खाने पीने से रोका था, दिन में खाने पीने से रोका था। कुरान कहेगा मौला रात मैंने सोने से रोका, ये कुरान पढ़ता था, तरावी सुनता था।
جس نے رمضان اور قرآن کو تھام لیا نا، یہ دونوں آپ کا کام کریں گے، یہ شفاعت کریں گے قیامت کے دن. مگر جو نہ دن میں روزے رکھے نہ رات تراویح پڑھے، جو نہ دن میں عبادت کرے نہ دن میں اللہ کو راضی کرے نہ رات قرآن سے محبت کرے، تو وہ کیا کہا جائے گا؟ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. ایک حدیث، اتنی حدیث میں بہت ساری چیزیں لے کر آیا تھا، مگر آپ کو کہوں کہ رمضان کی فضیلت پر صرف ایک حدیث جو ابھی پاک نے فرمائی نا، ون لائنر، عقل مندارا اشارہ کافی است. کہتے ہیں عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. آقا کی ایک لائن کی جو حدیث ہے نا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میری امت کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے، اگر میری امت کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے، تو وہ تمنا کرتے کہ سارا سال ہی رمضان ہو. That's it. اسی سے بندہ سمجھ جائے کہ it means very big special, not only special. ایسا مہینہ. اور نبی پاک سبحان اللہ آپ کا ایٹیٹیوڈ ہی بدل جاتا تھا، آپ کا اسٹائل ہی بدل جاتا تھا. آپ اللہ کے حبیب ہیں، دن رات اللہ کی عبادت میں تھے. مگر میری عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، لیکن گھر کی بات تو گھر والے بتا سکتے ہیں نا. ہماری امی حضور بتاتی ہیں کہ رمضان آتا میرے آقا کے چہرے کا رنگ بدل جاتا، خوف خدا، گڑگڑاتے تھے، روتے تھے، دعائیں کرتے، بستر پر کم آتے، رات رات پر نوافل دعائیں ہو رہی ہیں. سبحان اللہ. اب مجھے بتائیں کہ اللہ کے حبیب ہیں جن کے صدقے مجھے آپ کو رمضان ملا ہے، وہ بستر پر کم جا رہے ہیں، وہ رات بھر عبادت کر رہے ہیں، ان کے چہرے کا رنگ بدل رہا ہے. جبریل امین آتے تھے تو پیارے آقا جبریل امین کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے اور سبحان اللہ خوب سخاوت کرتے تھے. یہ میرے آقا کے چند وہ کام ہیں جو ماہ رمضان میں اسپیشل کرتے تھے. ہمارے یہاں حال کیا ہے؟ آقا آرام کم کر دیتے تھے، ہم آرام بڑھا دیتے ہیں. ہمارے کوئی کئی لوگ رمضان میں سوتے رہتے ہیں. اگر آپ سوتے رہیں گے تو آپ پھر کیا روزے کو پائے؟ دیکھیں ایکچولی روزے کے کچھ میسیجز ہیں. روزہ ایسے رکھنا ہے، ایک تو جیسے میں نے بتایا کہ صرف کھانے پینے سے نہیں، گناہوں سے بھی بچنا ہے. دوسرا آپ کو نکاحت فیل ہو. اس کا ایک مقصود ہے کہ جب اثر کے بعد خاص طور پہ ماشاءاللہ کئی لوگ میں جانتا ہوں مجھے یہاں بھی نظر آ رہے ہیں، مزدور بھی ہمارے بھائی، نوکری پیشہ بھائی بھی ہمارے بیان میں آئے ہیں، تو یہ مجھے تو ایک رش کرتا ہے. اصل روزہ ہی نہیں ہے ایسے نہیں ماشاءاللہ جو صبح 8-9 بجے سے کام پہ جاتے ہیں اور محنت مزدوری بھی کر رہے ہوتے ہیں، سبحان اللہ روزہ بھی رکھتے ہیں. اللہ ان کے صدقے ہم ناکاروں کا روزہ قبول فرما دے. میں کئی وہ ہیں جو ایئر کنڈیشن روم میں بیٹھے رہتے ہیں، کام بھی ہے تو ٹیلی فون پر کام کرنا ہے. نو ڈاؤٹ روزہ ہمارا بھی ہے، لیکن اصل روزہ تو ان کا ہے نا، جو اتنی محنت کر کے بھی روزہ چھوڑتے نہیں. ہاں چھوڑنا نہیں ہے، یہ نہیں کہہ سکتے یار میرا بڑا محنت والا کام ہے، میری مزدوری والا کام ہے. روزے سے مت کہو میرا کام ہے، کام کو کرو میرا روزہ. کام کم کر دیں، تھوڑا کر لیں، مگر روزہ نہیں چھوڑ سکتے. تو میں بتانا چاہ رہا تھا کہ آپ نے دیکھا جب آپ کا روزہ ہوتا ہے تو اثر کے وقت بڑی عجیب سی فیلنگ شروع ہو جاتی ہے. کسی چیز کا جی نہیں چاہتا، تھکاوٹ لگ رہی ہوتی ہے، پیاس لگ رہی ہوتی ہے، زیادہ بات کرنے کو جی نہیں چاہتا، غصہ کرنے کو جی نہیں چاہتا، بحث کرنے کو جی نہیں چاہتا. کیوں؟ کیونکہ ہماری باڈی میں انرجی کم ہو گئی ہے. تو اس میں میسج کیا ہے؟ اے بندے تیری اوقات یہ ہے. یہ اصل اوقات جو رکھتے ہیں تو کرو فر جاہو جلال کے ساتھ بہت زیادہ دھوم مچا رہے ہوتے ہیں. ان کو افطار سے پہلے اپنی پوزیشن خود چیک کرنی چاہیے. ابھی کیا حال ہے؟ اور یہ صرف 12-15 گھنٹوں کی مار ہے. اللہ پاک چاہے تو تمہیں ساری زندگی ایسے رکھ سکتا ہے نا. افطار کے بعد سڑ جاتے ہو، لیکن یہ افطار سے پہلے کی کیفیت عاجزی کی کیفیت ہے. بندہ سمجھے کہ یہ میری اوقات ہے. دیکھیں اللہ کرے میسج لینے والے بنے، ہمارا نہیں لینے والے تو کچھ نہیں لیتے. اسی طرح جب میرا بیمار ہوتا ہے، ہلکا سے بخار ہو جائے، پیٹ خراب ہو جائے، وہ کہتا ہے پنجابی میں چلہ بھی پتا جاتا ہے ساری اوقات کی ہے. نہ بستر سے کھڑے ہونے کی ہمت، نہ بات کرنے کی ہمت، سڑی لگ رہی ہے تو گھر والے کمبل اڑا رہے ہیں. کیسا بندہ جس کے جناب جاہو جلال، جس کے روح دبدبا ہے، بالکل ایسا ہو جاتا ہے کسی کام کا نہیں ہوتا ہے. لیکن بات ہی کہ اس سے بندہ میسج تو لے کہ یہ میری اوقات یار. ایک بخار، ایک پیٹ کا درد، ایک جناب گڑبڑ ہوئی طبیعت میں، بالکل میں تو بندو تھری ہو گیا. میسج ہو اس سے کہ یہ میری اوقات ہے. کس بات کا جناب اتراتا ہوں، کس بات کا کرتا ہوں. میرا رب چاہے تو ساری میری انرجی مجھ سے واپس لے سکتا ہے. پھر روزے میں افطار سے پہلے کون میسج لینا ہے؟ وہ میسج یہ ہے کہ ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ بھوک کیسے بندے کو توڑ دیتی ہے. ہمیں پتا ہے افطار کے بعد کھانا کھا لیں گے، مگر کئی بیچارے وہ ہوتے ہیں جو سارا سال بھوکے ہیں. کئی بار مہینے میں جن کے گھر میں روٹی نہیں پکتی ہے، ان کا تو گویا روز ہی روزہ ہے نا. وہ تو روز اس کمزوری سے گزر رہے ہیں. کئی بچے جن کو پورا کھانا نہیں مل رہا. پاکستان کی تو رپورٹ آئی تھی کہ کئی بچے جن کو پراپر نیوٹریشن نہیں ملتا، جو بڑے نہیں ہو پاتے، ان کی نشوونمائی نہیں ہو پا رہی کہ نہ ان کو پروٹین مل رہا ہے، نہ ان کو دودھ مل رہا ہے، نہ ان کو غذا مل رہی ہے. تو جو امیر بھی ہے نا اس کو بھی مزہ چکھا دیا گیا ہے، اس کو بھی سمجھ لو غریب کا احساس دلایا گیا ہے. افطار سے پہلے اپنی حیثیت دیکھو، جو تم اب اس وقت فیل کر رہے ہو سکتا ہے کئی لوگ ایسے ساری زندگی یہ فیل کر رہے ہیں. اللہ کرے کہ یہ میسیجز سے لینا یار. یہ ہے روزے کی اصل، جس کو کہنا کہ بندہ گناہ سے بھی بچ رہا ہے، کھانے پینے سے بھی بچ رہا ہے. اب افطار کے وقت ہاتھ اٹھا کر تو دعا کرنی ہے. آپ کو پتا ہے خاص وقت ہے افطار کا. حدیث میں آتا ہے جس کا مضمون ہے کہ روزانہ رمضان میں افطار کے وقت 10 لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے. اور وہ 10 لاکھ کون سے ہیں؟ کہ جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا تھا. مجھے سچ بتاؤ کہ افطار کے وقت ہماری کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ کاش ہم اپنے گھر والوں کو بات سمجھ